اجر بناتا ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں اختلاط حق و باطل ہو جائے گا، اور جو ڈیوٹی امام زمانہ کی ہے، امام آنے کے بعد کریں گے، وہ امام لوگوں کو خالص کریں گے۔ رسول کے جانے کے بعد اختلاط حق و باطل ہوا، یعنی حق اور باطل مل جائے گا۔ یہ انسان ایسا سمجھو کہ کچمبر ہوگا ایمان کا اور باطل کا، اس کے اندر نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، حب مال بھی ہوگی، حب جاہ بھی ہوگی، حب شہرت بھی ہوگی، اس کے وجود میں نظام باطل سے محبت بھی ہوگی۔ یہ حسین کو بھی پسند کرے گا لیکن اس کی مینٹلٹی ویسٹرنائز بھی ہوگی۔ یہ نظام باطل کو بھی پسند کرے گا، یہ نظام حق کو بھی پسند کرے گا، یعنی اس کے اندر کچھ حقانیت ہوگی اور اس کے اندر کچھ باطل کو پسند کرنا ہوگا۔ یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ حسین کی مجلس میں بھی آئے گا، لیکن مجلس کے بعد یہ اس حق و حق باطل کی چیزوں کی طرف بھی گرویدہ ہوتا جائے گا، اس کی طرف بھی اس کے وجود میں کھچاؤ پیدا ہوتا جائے گا۔ کہ فرمایا انسان سورہ فجر پڑھے، میں نے کہا کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، علماء فرماتے سورہ فجر کو سورہ حسین بھی کہہ سکتے ہو، کہ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مال جمع کیا، وعددہ، یہ مال کو جمع کرنا عیب نہیں ہے، لیکن مال کو جمع کر کے تعدد میں لانا، مال کو حد سے زیادہ بڑھانا۔ ایک گھر اللہ نے دیا ہے، اور مال جمع کرو دوسرا گھر بناؤ، اور مال جمع کرو تیسرا گھر بناؤ۔ واللہ وہ عمراء، وہ جو سسٹم اشراف گری کے اندر رہتے ہیں، جو مال جمع کرنے کے بعد پھر اور وعدد، قرآن کہتا ہے یہ مال تو جمع کرتا ہے، ایک گھر بنایا، دوسرا گھر بنایا، تیسرا گھر بنایا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ سسٹم یزید پہ لعنت تو بھیج رہا ہے پر خود اسی یزیدی سسٹم میں رہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مال اس نے یہ سوچا تھا کہ اخلد یہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، کہ تیرے لیے ایک گھر کافی نہیں تھا کہ تو گھر پہ گھر بناتا جا رہا ہے۔ یہ وہی اشراف گری کا سسٹم کہ بہتر سے بہتر کمرہ، بہتر سے بہتر سہولت، اب مجھے برتن بھی سونے کے چاہیے، جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور جو سسٹم یزید نے انسان کو دیا، کہ چلے جاؤ حسین کی زندگی دیکھو، علی بن ابی طالب کی زندگی دیکھو، کہ ایک مومن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے 40 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اس کی بیٹی کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے۔ یہ علی کا چاہنے والا، یہ عمراء اور اشراف گری کے سسٹم کے ماننے والا، جب اس کی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، اور اسی ملک میں، اسی محلے میں، اسی سوسائٹی میں ایسا غریب بھی رہتا ہے جیسے بیٹی کو دینے کے لیے جہیز کے پیسے نہیں ہیں، یہ کس سسٹم میں جی رہا ہے؟ نام تو علی کا لے رہا ہے لیکن سسٹم براعت سے ابھی تک اس نے کمپلیٹ براعت نہیں کی، اس نے خود کو کمپلیٹ خالص نہیں بنایا۔ یہی تو وہ جنگ تھی، یہی تو وہ نعرہ تھا جو علی ابن ابی طالب رسول خدا کے جانے کے بعد فرمایا، طلحہ اے زبیر تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ عبید اللہ ابن عباس کو جب مولا علی کے پاس بیت المال مولا نے دینا چاہا، جتنا بیت المال اسے دیا اتنا اس کے غلام کو دیا۔ علی یہ کیا کر رہے ہو؟ جتنا مجھے دے رہے ہو اتنا میرے غلام کو دے رہے ہو، کہ یہی میرے رسول کی عدالت تھی۔ میں نے پہلے دن سے تمہیں کہا تھا تمہیں علی کی عدالت پسند نہیں آئے گی، عدالت علی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ذرا پڑھو کون سا صحابی کتنا مالدار تھا، اور اس 20 سالوں میں 28 سالوں میں اس کے پاس مال کتنا آ گیا، جس میں اتنی تفریق بڑی کہ عجم کا وظیفہ اور تھا، عرب کا وظیفہ اور تھا۔ بات تو یہاں تک آ گئی جب نبی کی ازواج میں بیت المال کو تقسیم کرنے کی باری آئی، جو بیوی زیادہ جوان تھی اسے زیادہ دیا جاتا تھا، جو بوڑھی تھی اسے کم دیا جاتا تھا۔ وہ سسٹم انہوں نے بنا لیا جو اشراف گری کا سسٹم تھا، بیت المال کو جمع کرنے کا سسٹم تھا۔ اسی سسٹم کے خلاف جب علی کھڑے ہوئے تو لوگوں نے علی کو قتل کرنے کی کوشش کی، علی کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ امام فرماتے تو حسین کا ماننے والا ہے، حسین کا اگر ماننے والا ہے تو اس سسٹم سے براعت کر، جب تک تو اس سسٹم سے کمپلیٹلی باہر نہیں نکلے گا۔ کون سا سسٹم؟ پہچان یزید کے اندر کون سی صفات تھی۔ جتنا تو ایمان کے قریب ہوتا جائے گا اتنا خدا تجھے خالص کرتا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کا قریب جاتا ہے تو پھر خدا کچھ امتحانات بھی لیتا ہے، کیونکہ بندہ ایسے خالص نہیں ہوتا، پہلے اس آگ میں جلنا پڑتا ہے، ہاں پہلے اس گندگیوں کو، ناخالصیوں کو اپنے وجود سے اتارنا پڑتا ہے۔ جہنم کا تصور بھی یہی ہے کہ بندہ جہنم میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جہنم میں وحشی لوگ ہوں گے، یہ وحشی پناہ جو ان کے وجود میں ہے اسی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ اور سیدہ فرماتی اگر خود کو دنیا میں خالص نہیں کرو گے تو اللہ کی آگ تجھے خالص کرے گی، اور اس کا آگ خالص کرنا بڑا مشکل ہے۔
انسان اس سے پہلے کہ موت آئے خود کو دنیا میں خالص کر لے. کہ سیدہ کیسے خالص کروں؟ کا بہترین راستہ ہے اللہ کی دربار میں توبہ کر لے. آنسوؤں سے خود کو دھونا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کی آگ سے خود کو دھونا بڑا مشکل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم.